اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جتنے بھی مذاہب ہیں سبھی جنات و شیاطین کے وجود کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے جنات کو انسان کی نظر سے پوشیدہ رکھا ہے، اور جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھپ کر رہتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ جنات کب پیدا ہوئے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات رہا کرتے تھے۔ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا اور خونریزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو مارا اور سمندروں کے جزیروں میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ سورہ حجرات، سورہ رحمان اور سورہ اعراف کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، ایسی آگ جس میں دھواں نہ تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد پیدا فرمایا اور انسان کو جنات کے بعد پیدا فرمایا، جبکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا اور فرشتوں کو بدھ کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کیا گیا ہے، یعنی خاک سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ جنات جن کا ذکر قرآن میں ہے یہ شعلہ زن آگ سے پیدا کیے گئے۔ سورہ حجرات کی آیت جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے جنات کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنات کو خوبصورت ترین آگ سے پیدا فرمایا۔ جس آگ کی لو سے جنات پیدا ہوئے اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کی وہ آگ جس سے جنات پیدا کیے گئے دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ لو کی آگ کا 70واں حصہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو جنات کی 3 قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو، کتے، زمین کے کیڑے مکوڑے، اور دوسری قسم فضا میں ہوا کی طرح رہنے والے ہیں، جبکہ تیسری قسم وہ ہے جن میں عذاب اور حساب ہے۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی مسلمان اور مشرک و کافر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نافرمان جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا۔ فرشتوں میں سے لو کی آگ سے پیدا کیے گئے تھے یہ والے۔ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ وہ جنات جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے یہ شعلہ زن آگ سے پیدا کیے گئے۔ بعض کتے بھی جنات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں، تفسیر ابن کثیر کنز العمال میں اور بھی دیگر کتب میں یہ احادیث ہے کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ کتے جنات کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتے جنات کی ایک قسم ہے، جب یہ تمہارے کھانے کے وقت آ جائیں تو ان کو کچھ ڈال دو کیونکہ ان کا بھی نفس ہے۔ کتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف، سنن ابن داؤد اور ترمذی شریف کی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ کہ کالا کتا شیطان ہے۔ جنات بہت سی شکل و صورتیں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، یہ کسی بھی جانور اور انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں جادوگر بھی ہوتے ہیں، یہ جنات غیلان کہلاتے ہیں۔ حضرت ابن عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہم سحرۃ الجن، یہ جادوگر جنات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غیلان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت کو تبدیل کر سکے، لیکن انسانوں کے جادوگروں کی طرح جنات کے بھی ہیں۔
جنات کے بھی جادوگر ہوتے ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو اذان دیا کرو۔ اسی طرح سانپوں میں بھی جنات پائے جاتے ہیں۔ سانپ جنات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مسخ شدہ جنات کی قسم ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اسی طرح سانپوں کو بھی بنایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپ جنات سے مسخ شدہ ہیں، جس طرح کے بنی اسرائیل بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہوئے تھے۔ راستہ بھٹکانے والے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے۔ جب تمہیں جھلاوا بے راہ کر دے تو تم اذان دیا کرو، جس کی برکت سے اللہ کے فرشتے بھٹکے ہوں کو راہ پر لگا دیتے ہیں۔ جنوں کی تعداد کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید جنات اور شیاطین کے بارے میں مفید اور ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔